الحمد للہ الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا اشہد ان لا الہ الا هو شہادۃ تدخل قائلها ذلا ذلیلا اصلی و اسلم علی من بعث الی کافۃ الناس ہادیا ودلیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار کروڑہا شکر بجا لائیں گے اس رب کائنات کا کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں ایک اور جمعۃ المبارک ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے. کروڑہا شکر اس رب قدوس کا کہ جس نے آپ کو اور مجھے انسان تخلیق فرما کر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا ہے. مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، ماؤں کی گود میں اذان کی آواز سنائی ہے. اللہ کی ان تمام بے کراں مہربانیوں پر اللہ کا کروڑہا شکر بجا لاتے ہیں. دوستان محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنی ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک روشن باب ہے جس روشن باب کا نام ہے فتح مکہ.
آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ عموماً ماہ رمضان میں رمضان کے فضائل کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور دیگر اصلاحی موضوعات پر بھی بات ہوتی ہے، اور جب ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ رسول پاک کی سیرت اور حضور کی زندگی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تو عموماً ماہ رمضان میں صرف غزوہ بدر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک عظیم غزوہ تھا، لیکن اسی ماہ رمضان کے اندر عموماً میں نے دیکھا ہے ایک عظیم غزوہ جسے غزوہ فتح مکہ کہا جاتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور عمومی طور پر فتح مکہ کے اندر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات جو اس غزوہ سے متعلق ہیں وہ ہمیں سننے کو بہت کم ملتے ہیں۔ اس وجہ سے انتہائی مناسب میں نے یہ سمجھا کہ آج کے جمعۃ المبارک میں، آج 20 رمضان المبارک جی، اور اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ فتح مکہ جس دن ہوئی ہے، وہ مکہ کا شہر جس دن فتح ہوا ہے وہ بھی 20 رمضان المبارک ہی تھا۔ تو اس وجہ سے ہم نے آپ کی خدمت میں آج جو ہے وہ فتح مکہ ہی رکھنا ہے، تاکہ ہم اس عظیم داستان کو سن سکیں اور دیکھیں کس طرح سے اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے اور اپنے دین کو روئے زمین پر غالب کرتا ہے۔ دوستان محترم، ایک ابتدائی خاکہ پہلے سن لیں تاکہ فتح مکہ تک حضور کی زندگی آپ کو سمجھنی کچھ آسان ہو جائے۔ ہمارے آقا و مولا رسول پاک کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال یعنی 53 ایئرز وہیں پہ گزارے۔ ان 53 سالوں میں سے جو 40 سال ہیں پہلے، ان 40 سال کے اندر آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، یعنی 40 سال کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ اعلان نبوت فرمانے کے بعد آپ مسلسل 13 سال وہیں رہے ہیں مکے میں، یعنی 13 سال آپ کی تبلیغ شہر مکہ کے اندر ہی رہی ہے۔ اس کے اندر مکہ کے ہٹ کر ایک آپ کا سفر وادی طائف کا بھی ہے جو آپ نے اسی عرصے میں کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 سال مکہ شہر سے کچھ باہر شعب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی آپ نے گزارا ہے عرصہ۔ لیکن مجموعی لحاظ سے 13 سال تک آپ کی تبلیغ کا مرکز جو شہر رہا ہے وہ شہر مکہ ہے۔ آپ اللہ کا دین مکہ کے لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اب ان 13 سالوں میں کیا ہوا اللہ کے حبیب کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ماننے والوں کے ساتھ؟ اگر انسان ان حالات و واقعات کو پڑھے کہ ان 13 سالوں کے اندر کس طرح کی مشکلات اللہ کے حبیب کو اٹھانی پڑی ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان کو دین اسلام کی صحیح قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا عظیم وہ دین ہے جس کی خاطر اللہ کے محبوب بندوں نے اس قدر مشکلات اٹھائیں۔ آپ یہ دیکھیں ان 13 سالوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قدر نہ گفتہ بہی سلوک کیا گیا کہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے ماننے والوں کے اوپر بھی زمین تنگ کر دی گئی۔
جس میں حضرت سیدہ سمیہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ صحیح معنوں میں نہ کوئی سننے کی سکت رکھ سکتا ہے اور نہ کوئی سنانے کی۔ انہی 13 سالوں کے اندر سیدنا بلال جیسی ہستی کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا گیا، زنجیروں سے جکڑا گیا، پتھر جسم کے اوپر رکھے گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسی ہستی کی توہین کی گئی، حضرت سیدنا عثمان جیسے شہزادے کو صفوں کے اندر، چمڑے کی صفوں کے اندر باندھ کر چمڑے کے اندر اور دھواں لگا کے اس کے اوپر رکھا گیا۔ 13 سال تک لگاتار رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جان نثاروں کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا کہ انسان کے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں ہیں جن میں وہ ظلم بیان ہو سکے۔ حتیٰ کہ اگر رسول اللہ کے غلاموں نے ان 13 سالوں کے اندر شہر مکہ کو چھوڑنا چاہا تو چھوڑنے ہی نہ دیا گیا، ہجرت ہی نہ کرنے دی گئی، اور اگر کسی نے چھپ چھپا کے حبشہ کی جانب ہجرت کر ہی لی تو پھر واپس لانے کی کوششیں کی گئیں، اور حبشہ میں بھی گنتی کے چند مسلمانوں کو سکون سے نہ رہنے دیا گیا۔ 13 سال کے اندر کئی مرتبہ رسول پاک کے قتل کے منصوبے بنائے گئے، اور اللہ کے حبیب کو وادی طیف کے اندر انہی 13 سالہ زندگی میں اس قدر تکلیف پہنچائی گئی کہ جو تکلیف حضور ساری زندگی نہ بھول سکے۔ جب حضور مدینہ میں آئے نا، غزوہ احد ہوا، بڑا سخت دن تھا، حضور کے دندان مبارک شہید، انتہائی تنگی اور بڑا مشکل وقت تھا غزوہ احد کا۔ لیکن صحابہ نے جب پوچھا نا یا رسول اللہ اس سے زیادہ مشکل وقت تو آپ پر کبھی نہیں آیا ہوگا، تو حضور نے صحابہ کو فرمایا نہیں، اس سے بھی مشکل وقت میرے اوپر وہ آیا تھا جو وادی طیف کے اندر آیا۔ تو یہ 13 سال اسی طرح تکالیف کے اندر، مشکلات کے اندر، پریشانیوں میں گزرے۔ پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے حبیب نے شہر مکہ کو خیر آباد کہہ دیا، اور یہاں سے آپ نے ہجرت فرما لی۔ ہجرت فرما کر آپ شہر مدینہ پہنچ گئے۔ جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ کے اندر آپ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ آخری 10 سال آپ نے شہر مدینہ کے اندر گزارے ہیں۔ یہ روئے زمین کا اللہ کے گھر یعنی مکہ مکرمہ کے بعد سب سے عظیم ترین شہر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب رسول پاک شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ پھر بھی کفار کی جانب سے، قریش مکہ کی جانب سے ظلم بند نہیں ہوا، تنگیاں بند نہیں ہوئی، بلکہ ٹھیک 1.5 سال بعد ہی مکہ کے قریشیوں نے بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کو دبوچنے کی کوشش کی، اور ایک بھاری فوج کے ذریعے نہتے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اور اپنے حبیب کی فوج کو سلامت رکھا۔ پھر اس سے اگلے سال غزوہ احد ہو گیا، جس کے اندر نبی پاک کا سب سے پیارا چچا، جو حضور کو ساری دنیا میں شاید سب سے زیادہ پیارے تھے، حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسی ہستی بھی اس غزوہ احد کے اندر شہید ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد، ایسا نہیں ہے کہ یہ جنگیں ختم ہو گئیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور پھر ایک وہ وقت بھی آیا جب غزوہ خندق ہوا 5 سن ہجری کے اندر۔ اس غزوہ خندق جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر پوری عرب کی فوجوں نے ایک اتحادی فوج اکٹھی کی، اور لگ بھگ 24,000 کا لشکر لے کر ایک چھوٹی سی بستی جس کی آبادی ٹوٹل شاید 5-6 ہزار ہو، زیادہ
ایک چھوٹی سی بستی کو مٹانے کے لیے، شہر مدینہ کو مٹانے کے لیے عرب کی اتحادی فوجوں کا 24,000 کا جنگی لشکر آ گیا۔ کس قدر مشکل اٹھانی پڑی۔ یہ وہ عرصہ تھا مدینہ کے اندر جب اللہ کے حبیب کو پیٹ پہ پتھر بھی باندھنے پڑے اور اپنے ہاتھوں سے خندق بھی کھودنا پڑی، لیکن یہ ساری مشکلات کا سفر چلتا گیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ میں صرف فتح مکہ کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ پھر آ گیا مدینہ کے اندر چھٹا سال، یعنی 6 سنہ ہجری۔ اللہ کے حبیب کو مدینہ میں آئے 6 سال ہو چکے تھے۔ چھٹے سال مسلمان عمرہ کرنے کی غرض سے مکے گئے، لیکن شہر مکہ کے اندر مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ 1400 صحابہ کے ساتھ حضور حدیبیہ کے مقام پر رک گئے۔ داستان لمبی، قصہ مختصر، وہاں پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو ہے وہ صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ اس لگ بھگ 19 سالوں کے اندر 19 سال نبی کی تبلیغ ہے، دین کے لیے کوششیں۔ 19 سال بعد قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ ابھی تک 19 سالوں کے اندر مکہ شہر کے اوپر بت پرستی ہے۔ مکہ کے دروازے کے اوپر، بیت اللہ کے دروازے کے اوپر ہبل کا بت بھی لگا ہوا ہے۔ بت پرستی عام ہے، اور کفار بت پرستوں کے ہاتھوں میں مکے کی حکومت ہے، اور مسلمان مدینے میں ہے، اللہ کا حبیب مدینے میں ہے۔ لیکن مسلمانوں اور کافروں کا معاہدہ ہو گیا، حدیبیہ کے مقام پر صلح ہو گئی۔ اب یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ صلح جو ہوئی ہے اس کی کوئی چیدہ جو ہے وہ سفارشات کیا تھی، وہ کیا باتیں تھیں جن کے اوپر صلح ہوئی۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات دوستان محترم یہ تھی، مسلمانوں نے قریش مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ مکہ اور مدینہ، یہ 2 آزاد ریاستیں، کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ 10 سال تک جنگ بندی کا اعلان کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ کفار کے اوپر مکے میں حملہ نہیں کریں گے، اور مکے والے جو ہیں وہ مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے۔ یہ ایک بنیادی شک تھی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پیس ٹریٹی سائن ہوئی ہے یہ 10 سال کے لیے ہوئی، 10 سال کے لیے امن معاہدہ ہو گیا۔ یہ بچوں کو تھوڑا خاموش کر۔ اب یہ سنیے گا کہ یہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، اس کے اندر ایک بہت اہم شک کیا تھی۔ اب ہم وہ فتح مکہ کی جانب جانا یہاں اس پوائنٹ سے شروع ہوں گے۔ صلح حدیبیہ کے وقت ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ مدینے والوں کی اور مکے والوں کی 10 سال کے لیے جنگ بندی کی صلح ہو گئی۔ اب عرب کے اندر کئی قبائل تھے، اور یہ طے پایا کہ جو قبیلے مدینہ والوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں وہ مدینہ والوں کے ساتھ مل جائیں، اور جو قبیلے مکہ والوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں اور مکہ والوں کی سرداری کو تسلیم کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں۔ تو کیا ہوا؟ کچھ قبیلے عرب کے مکہ والوں کے ساتھ مل گئے، اور کچھ جو ہیں وہ سیدی رسول اللہ کے ساتھ مل گئے۔ یہ اس معاہدے کے مطابق 6 سن ہجری کے اندر، اور اس کے اندر یہ طے پایا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ دونوں جانب سے کسی دوسرے کے حلیف کے اوپر حملہ نہیں کرے گا۔ 10 سالوں کے لیے کوئی قبیلہ جنگ بندی کا اصول اور ضابطہ نہیں توڑ سکتا۔ یہ سارا فیصلہ جب ہو گیا
ظاہری طور پر یہ جو ساری شکیں تھیں جو صلح حدیبیہ کے اندر ہوئی تھیں، یہ مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل تھیں۔ حضور کے اصحاب رسول اللہ کو کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو ہم بڑی کمزور شرائط کے اوپر صلح کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا حبیب جو اللہ کے رازوں سے واقف تھا، رسول پاک نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے، ہم صلح کریں گے ان سے، اور صلح ہو گئی۔ اب 6 سن ہجری کے بعد مکے والوں کی اور مدینے والوں کی جنگ نہیں ہوئی آپس۔ نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سن ہجری کے بعد دین اسلام پھیلانا شروع کر دی، کئی بادشاہوں کو خط لکھے، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا، لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 4 سال ہے۔ اب اچانک کیا ہوا، 8 سن ہجری کے اندر ایک واقعہ ہوا، یعنی صلح حدیبیہ کے تقریباً 2 سال بعد۔ آپ دیکھیں ٹوٹل اگر اسے آپ دیکھیں گنتی کے حساب سے 22 مہینے بنتے ہیں، 22 مہینے۔ 22 مہینے بعد ایک واقعہ ہوا جو کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا، یعنی جس نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو خزاع، اور قریش مکہ کا ایک قبیلہ تھا جس نے ان کے ساتھ اتحاد کیا تھا، اس قبیلے کا نام تھا بنو بکر۔ اب بنو بکر اور بنو خزاع کی آپس میں بھی دشمنیاں تھیں۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بنو خزاع جو قبیلہ تھا نا، یہ مسلمانوں کے لیے بہت عظیم اتحادی تھا، یعنی مسلمانوں کا اس قبیلے کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ جب یہ سارے صلح کے معاہدے ہونے لگے ہیں، اس وقت قبیلہ بنو خزاع انہوں نے رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امن کا معاہدہ کیا اور اپنے حلیف ہونے کا اقرار کیا، تو انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ پرانے دور کے اندر، یعنی دور جہالت کے اندر، نبی پاک کے دادا کے ساتھ بھی قبیلہ بنو خزاع معاہدہ کر چکا تھا۔ ایک تحریری طور پر نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ بنو خزاع نے معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے اندر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے یہ لکھ کر دیا تھا کہ تمہارا اور ہمارا جینا مرنا ایک ہے، جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہم تمہارے ساتھ امن کا معاہدہ رکھتے ہیں، تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا اور ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا۔ یہ معاہدہ کب ہوا تھا؟ حضور کے دور سے پہلے، حضور کے دادا کے دور کے اندر، حضرت عبد المطلب کے دور کے۔ اب کتنے سال بعد جب دوبارہ معاہدہ ہونے لگا نا، قبیلہ بنو خزاع والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی حضور کے دادا کی جو لکھی ہوئی تحریر تھی نا، وہی حضور کے آگے انہوں نے کر دی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب، ہم آپ سے معاہدہ طے کر رہے ہیں، ہمارا قبیلہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور یہ ہم کوئی نیا نہیں کر رہے، ہم نے یہ معاہدہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب سے بھی کیا، اور انہوں نے جتنے عظیم الفاظ کے ساتھ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ یہ ہیں۔ اور رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلہ بنو خزاع کے اندر بڑی قریبی رشتہ داریاں بھی تھیں پرانی۔ الغرض جب یہ معاہدہ ہو گیا تو یہ بڑا مضبوط معاہدہ تھا، اور جو قبیلہ بنو خزاع تھا وہ مسلمانوں کے لیے اور اہل مدینہ کے لیے بڑا مضبوط حلیف تھا، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اب ہوا کیا؟ 8 سن ہجری کے اندر اس معاہدے کے ٹھیک 22 مہینے بعد کافروں کے ایک حلیف بنو بکر نے کیا کیا؟ بنو بکر نے اچانک سے حملہ کر دیا بنو خزاع کے اوپر۔ اب حالانکہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی، بنو خزاع کے غریب لوگ بیچارے رات کو سوئے ہوئے تھے، اور صبح صبح کے وقت وہ اٹھے، ان کے جو قبیلے کے اندر لوگ موجود تھے وہ سارے بچے تھے، بوڑھے تھے اور خواتین تھیں، ان کے مرد جو تھے وہ بیچارے نماز پڑھ اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ ان ظالموں نے قبیلہ بنو بکر جو کہ قریشیوں کا حلیف تھا، انہوں نے آ کر
انتہائی ظلم کے انداز کے اندر قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کا قتل عام شروع کر دی، اور اس قدر انہیں قتل کیا، اس قدر ان کا قتل عام کیا کہ وہ دوڑ کر حدود حرم کے اندر داخل ہوئے، اور انہوں نے بنو بکر کو کہا کہ ظالموں، ہم حرم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب تو تم ہمیں چھوڑ دو، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حدود حرم کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے بنو بکر نے بنو خزاع کے پرخچے اڑا دی اور ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو، خواتین تک کو ہلاک کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جب ظلم بنو بکر نے کیا، اور اس کے اندر مکمل طور پر پشت پناہی مکہ کے لوگوں نے کی، قریش مکہ نے کی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے سپاہی بھی قبیلہ بنو بکر کو دیے، اور یہ صلح حدیبیہ کی کھلے عام خلاف ورزی تھی۔ جب یہ خلاف ورزی ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی، رسول پاک کو انتہائی زیادہ دکھ ہوا۔ قبیلہ بنو خزاع کے لوگ انتہائی درد کی کیفیت کے اندر رسول پاک تک پہنچے، وہ پہنچے اور انہوں نے جا کر اللہ کے حبیب کو یہ ساری داستان سنائی کہ قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کی پشت پناہی سے کس طرح سے ہم پر ظلم کیا ہے، اور ہمارے خلاف جو ہے انہوں نے ہمارے بچوں کو، بوڑھوں کو مار دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے مسجد نبی کے اندر کہا، اللہ کے حبیب، ہمارا آپ کے ساتھ معاہدہ تھا، اب ہم آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں سے آپ ہمارا بدلہ لیں۔ میرے نبی نے اس وقت مسجد نبوی کے اندر یہ بیٹھ کر کہا کہ اگر میں تمہاری مدد نہ کروں تو خدا بھی میری مدد نہ کرے۔ حضور نے یہ عہد کیا مسجد نبی کے اندر کہ میں قبیلہ بنو خزاع جن کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا ہے میں ان کی مدد کروں گا۔ اب رسول پاک جب یہ بات کر چکے، ادھر سے مکہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور ہم نے بڑا ظلم کیا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھتے تھے کہ شاید مسلمان بڑے کمزور ہیں، پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی طرف سے قصہ مختصر ابو سفیان جو کہ اس وقت اسلام کے اندر نہیں آئے تھے، انہیں اپنا ایمبیسڈر بنا کر مدینے بھیجا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ہم پر حملہ کر دیں، کیونکہ ہم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا آپ جائیں مدینہ کے اندر، اور مدینہ کے اندر جا کر آپ رسول پاک سے معافی تلافی کریں اور انہیں کہیں کہ ہمارے اوپر آپ حملہ نہ کریں، اور صلح کی جو تاریخ ہے وہ مزید آگے بڑھا دیں، امن معاہدہ مزید بڑھا دیں۔ ابو سفیان مکے سے چلا مدینے آیا رسول پاک کے پاس۔ رسول پاک کے پاس آیا تو سب سے پہلے کہاں گیا؟ رسول پاک کے گھر۔ اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ابو سفیان کی سگی بیٹی حضرت سیدہ ام حبیبہ وہ اسلام قبول کر چکی تھی اور شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ چکی تھی۔ باپ ابھی کفر میں ہے، بیٹی اسلام قبول کر کے آ چکی ہے شہر مدینہ، اور پھر صرف اتنا نہیں، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں بھی قبول کیا، وہ امت المومنین بن گئی حضرت سیدہ ام حبیبہ۔ جب ابو سفیان مکے سے آیا نا بات کرنے کے لیے حضور سے، تو وہ حضرت ام حبیبہ کے گھر میں آیا، یعنی اپنی سگی بیٹی کے گھر میں، امت المومنین کے گھر میں۔ جب وہ گھر کے اندر آیا نا تو گھر کے اندر کی حالت کیا تھی؟ حضور کی چارپائی کے اوپر حضور کا بستر بچھا ہوا تھا۔ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوا ہے تو وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی جو تھی نا، اب حضور گھر میں نہیں تھے، حضور مسجد نبوی میں تھے۔ وہ پہلے اپنی بیٹی کے پاس آیا، حالانکہ بیٹی اسلام قبول کر چکی تھی، باپ کفر میں تھا۔ جب وہ آیا نا گھر کے اندر، اب وہ حضور کی چارپائی کے اوپر بیٹھنے جب لگا تو حضرت ام حبیبہ نے اپنے باپ کو کہا، ابا حضور ابھی آپ رک جائیں، ابھی آپ بیٹھے نا، آپ بیٹھے نہیں۔ وہ کھڑا ہو گیا کہ پتہ نہیں میری بیٹی نے مجھے کیوں منع کیا۔ انہیں روک کے حضرت ام حبیبہ نے رسول پاک کا بستر مبارک جو ہے وہ کلوز کر دیا، اکٹھا کر لیا بستر اور اٹھا دیا۔ بستر اٹھانے کے بعد پھر کہا جی اب آپ بیٹھے۔ تو ابو سفیان کہنے لگا
کہ بیٹی یہ کیا بستر کو آپ نے میرے نیچے سے اٹھا لیا ہے، مجھے اس کے اوپر کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ تو قربان جائیں سیدہ ام حبیبہ کے اوپر، انہوں نے کہا ہے ابا حضور آپ اگرچہ میرے باپ ہیں، میرے دل میں آپ کا احترام ہے، لیکن سن لیں یہ میرے نبی کا بستر ہے، اس کے اوپر میں آپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی، یہ میرے آقا کا بستر ہے، میں آپ کو اس کے اوپر نہیں بیٹھنے دوں گی، نہیں بیٹھنے دوں گی۔ بیٹی کی منت سماجت کی کہ کسی طرح سے آپ رسول اللہ سے میری بات کروا دیں تاکہ اہل مکہ اور اہل مدینہ جنگ سے بچ سکیں، لیکن بیٹی نے حامی نہ بھری۔ وہ رسول پاک کی خدمت میں ابو سفیان گئے، مسجد نبوی کے اندر جا کر کہا اے اللہ کے حبیب ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے لوگوں نے معاہدہ توڑا ہے، اب آپ بھی صلح حدیبیہ کہ معاہدے کی دوبارہ تجدید کر دیں اور دوبارہ معاہدہ کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے حکم سے ہم نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن تم نے انسانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اب چلے جاؤ، تم نے معاہدہ توڑا ہے، اب تمہارا فیصلہ اللہ کرے گا۔ حضور نے نہیں مانا، وہ پھر حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت عمر کے پاس، سارے مدینے کے سرداروں کے پاس باری باری گیا، لیکن سب نے یہی کہا کہ فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ کا حبیب کرے گا، ہم تمہاری بات نہیں سن سکتے۔ الغرض کیا ہوا، وہ چلا گیا۔ اب پھر اس طرح سے ہوا کہ اہل مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ اب ہم نے جو لگاتار 21 سال مسلمانوں کو ستایا ہے، اب ہم نے جو صلح کا معاہدہ کیا تھا وہ صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا ہے، تو اب ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ کریں۔ اور پھر دوستان محترم وہ وقت آ گیا جب میرے نبی نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلایا اور سارے صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، رسول پاک نے حضرت ابوبکر کو قریب کیا اور کان کے اندر بڑی سرگوشی کی اور آہستہ آہستہ بات کی۔ کوئی جب بات ہو گئی تو انہوں نے دائیں طرف بٹھا دیا۔ پھر حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر کو جب بلایا تو ان سے بھی کوئی بات کیا، پھر انہیں بھی سائڈ پہ بٹھا دیا۔ جب حضور نے ان دو ہستیوں سے بات کر لی نا تو صحابہ بیٹھے تھے، پھر حضور نے سارے صحابہ کو آگے کیا، سارے صحابہ کو آگے کیا، تو پھر رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے ساتھ جو تمہارے دو دوست بیٹھے ہیں نا، ان کے بارے میں اگر تمہیں بتاؤں نا، ان کے مزاج کے بارے میں، ایک کا مزاج اس طرح سے ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا مزاج تھا دین کے معاملے میں کہ گھی سے بھی زیادہ نرم، یہ حضور کے الفاظ ہیں کہ ایک کا مزاج جو ہے وہ اس طرح سے ہے دین کے معاملے میں جس طرح سے ابراہیم کا مزاج تھا، اور جو میری دوسری طرف بیٹھا ہے اس کا دین کے اندر مزاج ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کا پتھر سے بھی زیادہ سخت مزاج۔ اب حضور نے اتنی بات کی، حضور چلے گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت عمر سے اور حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ رسول پاک نے آپ سے کس بارے میں مشورہ کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب صحابہ نے ہم سے پوچھا تو ہم نے صحابہ کو، حضور کے غلاموں کو یہ کہا کہ رسول پاک نے ہم سے یہ مشورہ کیا ہے کہ ہم مکہ کی جانب چڑھائی کریں اور اہل مکہ کے خلاف جنگ کریں، کیا ہمیں جنگ کرنی چاہیے یا اہل مکہ کے خلاف نہیں کرنی چاہیے؟ تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب حضور نے مجھ سے پوچھا ہے تو میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ اہل مکہ سارے آپ کے رشتہ دار ہیں، میں یہ کہوں گا آپ جنگ نہ کریں۔ تو حضرت سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے پوچھا کہ جنگ کریں یا نہ کریں، تو میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے 21 سال آپ کو ستایا ہے، ایک لمحے کی بھی آپ تاخیر نہ کریں اور آپ ان کے خلاف جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ الغرض حضور نے اپنے صحابہ سے یہ مشورہ کیا اور پھر بڑی خاموشی کے ساتھ مکہ کے لیے تیاری ہونا شروع ہو گئی، اور حضور نے مدینہ کے ارد گرد تمام علاقوں کے اندر یہ اعلان کروا دیا کہ اس سال ماہ رمضان کے مہینے کے اندر جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو، جتنے انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں وہ سارے مدینے میں آ جائیں۔ یہ اعلان ہو گیا، اور بالکل ماہ رمضان کے ابتدا، ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی حضور کے سارے غلام ارد گرد کے قبائل سے اکٹھے ہو کر شہر مدینہ میں آ گئے۔ اب شہر مدینہ میں آ گئے تو مسلمانوں نے
10,000 فوج کا لشکر جرات اکٹھا کر لیا. 10,000 کا جنگی لشکر. یہ آج کے دور میں شاید آپ کو یہ تعداد بہت تھوڑی لگے. اس دور کے اندر 1,000 اگر آرمی ہوتی تھی نا، 1,000 بیٹل فیلڈ جنگجو ہوتے تھے، وہ بہت بڑی فوج سمجھی جاتی. لیکن اللہ کے حبیب کے اعلان کے اوپر 10,000 مجاہدین کا لشکر تیار ہو گیا مدینہ. اور اللہ کے حبیب نے دعا کی کہ اے پروردگار، ہم تیرے گھر کی جانب کوچ کرنے لگے ہیں، ہم تجھ سے صرف ایک گزارش کرتے ہیں کہ تو ہماری خبر مکہ والوں کو نہ دینا، یہ بات راز میں رہے. یہ اللہ کے حبیب نے دعا کی. حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے مجبور ہو کر ایک خط لکھ بھی دیا مکے والوں کو. خط لکھا، خط مجبور ہو کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مکے کی جانب آنے لگے. ویسے کسی کو نہیں پتا تھا کہ حضور مکے کی جانب جانے لگے. حضرت حاتب بن ابی بلتہ یہ بدری صحابی تھے، مجبور تھے، ان کا خاندان مکہ میں تھا، قید تھا. انہوں نے ایک چھوٹا سا خط لکھا جس میں انہوں نے مکہ والوں کو یہ بتایا اس خط کے اندر کہ مکہ والوں تم تیار ہو جاؤ، اللہ کا حبیب فوج لے کر آنے لگے. انہوں نے یہ خط اس وجہ سے لکھا تھا کہ شاید مکہ والے ان کے خاندان کے ساتھ کوئی بھلائی اور نرمی کر دیں. لیکن جب یہ خط لکھا گیا، میں نے اس کی تحریر پڑھی. حالانکہ وہ خط قریشیوں کے ساتھ بھلا تھا، لیکن اس خط کے اندر بھی حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے لکھا اللہ کے حبیب 10,000 کا جنگی لشکر لے کر تمہاری جانب آ رہے ہیں، اور ایسی فوج تمہاری جانب آ رہی ہے جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 10,000 کا لشکر نہ بھی آئے، اللہ کا حبیب اکیلا بھی تمہاری طرف آ جائے، پھر بھی تم اللہ کے حبیب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ الفاظ تھے اس خط کے اندر. وہ خط ایک عورت لے کر جانے لگی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، نبی پاک کو بتا دیا گیا. حضور نے 3 صحابہ کو بھیجا، حضرت علی کے ذریعے وہ خط بھی پکڑوا لیا گیا اور وہ بھی قریشیوں تک نہ پہنچ سکا، اور وہ خبر ہی رہی، آگے وہ کھلی نہیں ہے. وہ خط راز کا راز ہی رہا. حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے حضور نے پوچھا کہ مجھے تو وہی ہوئی ہے کہ خط تم نے لکھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے مجبور ہو گیا. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ حضرت حاتب نے آپ سے بغیر پوچھے خط لکھ دیا تھا. نے کہا نہیں، حاتب سچا ہے، بدری صحابی ہے، بدر کے اندر میرے ساتھ کھڑا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا بدر کے صحابہ اس عمل کے بعد جو مرضی کریں اللہ نے انہیں بخش دیا ہے، لہٰذا حضرت حاتب بن کے ابی بلتہ کے بارے میں ایک بات بھی کوئی نہ کرے. حضور نے صحابہ کو منع کر. پھر کیا ہوا؟ 10,000 کا لشکر جب نکلا ہے تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو نکالا. اب یہ اسلامی فوج نکلنے لگی ہے شہر مدینہ سے مکہ کی جانب. حضور نے 3 بڑی ٹکڑیوں کے اندر اسے بانٹ دیا. 3 بڑی ٹکڑیوں کے اندر ایک لشکر دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور سینٹر کے اندر رسول پاک. کچھ صحابہ کے لشکر کو کہا کہ آپ اس طرف سے جائیں، کچھ کو کہا کہ آپ اس طرف سے. کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. سارا ماجرا راز کے اندر رکھا گیا. الغرض نبی کی فوجیں مکہ کی جانب جا رہی ہیں، یہاں پر قربان جائیں نبی کے اخلاق کے اوپر. صحابہ فرماتے ہیں جب اسلامی فوجیں مدینہ سے باہر نکلی ہیں اور مکہ کے راستے پر تھیں، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسلامی لشکر جب نکلنے لگے اور حضور آگے آئے ہیں تو حضور نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک کتیا، اس نے بچے دیے ہوئے تھے، اور ایک کتیا وہ جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. رسول پاک نے جب دیکھا تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ قربان جائیں، اس نبی رحمت پہ قربان جائیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور نے حضرت جمیل کو بلایا اور حضرت جمیل کو اس کتیا اور اس کے جو بچے دودھ پی رہے تھے ان کے سامنے کھڑا کر دیا. حضور نے فرمایا تم یہاں اس جانور کی رکھوالی کرو، اور جتنا اسلامی لشکر آ رہا ہے وہ یہاں آئے تو اسے موڑ دینا. اس جانور کو تکلیف اسلامی لشکر سے نہیں پہنچنی چاہیے. یہ نبی کا اخلاق، یہ نبی کی رحم دلی ہے کہ ایک جانوروں کے ساتھ بھی ایسا مہربان. اور پھر دوستان محترم کیا ہوا؟ نبی کا لشکر آگے کی جانب بڑھتا گیا اور مدینہ سے مکہ کی جانب
یہ قافلہ رواں دواں رہا، کئی مقامات کے اوپر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی پوزیشنیں بدلی، لیکن جب حضور مکہ کے قریب پہنچنے والے تھے وہاں پر کیا ہوا؟ حضور جا رہے ہیں، حضور کے چچا جو کچھ عرصہ پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عباس اسلام پہلے قبول کر چکے تھے لیکن مکہ میں تھے، انہوں نے حضور کو خط لکھا، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہجرت کر کے آپ کی جانب آ جاؤں۔ چچا نے بھتیجے کو خط لکھا، لیکن اللہ کے حبیب نے کہا اے میرے چچا آپ ہجرت نہ کریں، آپ مکہ میں رہیں۔ جس طرح میری نبوت، میرا نبی ہو کر آنا آخری نبی تھا، اللہ نے یہ لکھ دیا ہے جس دن آپ ہجرت کریں گے وہ آخری ہجرت ہوگی، آپ کے بعد مکہ کی جانب سے کبھی کسی کو ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لہذا آپ ادھر رکیں۔ جب وہ تنگ ہو گئے اور وہ ہجرت انہوں نے مکہ سے کی، اب وہ ہجرت کر کے نکلے ہیں مکہ سے، ادھر سے حضور کا لشکر جا رہا ہے، درمیان میں جا کر حضرت عباس کا قافلہ رسول پاک کے جنگی لشکر کے سامنے آ گیا، تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو کہا کہ چچا آپ کہاں کا ارادہ رکھے؟ انہوں نے کہا اے بھتیجے ہم آپ کی جانب آ رہے تھے مدینہ ہجرت کر کے۔ آپ نے فرمایا آپ اپنا سامان مدینہ بھیج دیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ کی ہجرت اب آخری ہجرت ہے۔ حضرت عباس بھی حضور کے ساتھ میں، اور یہ قافلہ جانے لگا، جب مکہ کے قریب پہنچا بالکل ایک جگہ کے اوپر پہاڑیوں کے ارد گرد جو ہے وہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 10,000 لشکریوں کو پھیلا دیا، اور حضور نے یہ فرمایا کہ تم علیحدہ علیحدہ پھیل کے بیٹھو اور ہر جگہ آگ جلاؤ۔ اب مکہ والوں کو خبر تو نہ پہنچی تھی، لیکن ان کی جو سوسی کرنے والے لوگ انہیں یہ خبر تھی کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا ہے صلح حدیبیہ کا، لہذا کسی بھی وقت مسلمان جو ہیں وہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ 3 لوگ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ مسلمان شاید ان علاقوں میں آ نہ جائے۔ وہ ایک پہاڑی کے اوپر رات کے اوپر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا آگے کہ 10,000 کا لشکر آگ جلا کر بیٹھا ہوا ہے اور بالکل مکے کے قریب آنے والا ہے۔ مکے کے قریب آنے والے لشکر کو جب دیکھا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس دنیا کی عظیم فوج ہے جس نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ وہ ابھی جاسوسی کے لیے ابو سفیان اور ان کے ساتھی وہاں پر موجود تھے کہ چند صحابہ جن کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، جن میں حضرت سیدنا عمر بھی تھے، جو رات کو پہرا دے رہے تھے، انہوں نے حضرت ابو سفیان کو، جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں پکڑ لیا اور پکڑ کر لے آئے حضور کی خدمت کے اندر۔ حضرت سیدنا عباس نے جب حضرت ابو سفیان کو دیکھا تو انہیں پناہ دے دی اور کہا اے اللہ کے حبیب، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے، آپ مہربانی کریں آپ اس کے قتل ہونے کا حکم نہ صادر فرمائیں اور اسے اسلام کی دعوت دیں اور اسلام کا لشکر اسے دکھائیں تاکہ اسے پتہ چلے کہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کے دین کی کیا شان ہے۔ حضرت ابو سفیان اسی موقع پر رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ وہ ایمان لانے کے بعد جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن صبح کے وقت صحابہ کو کہا کہ یہ جو مکے کے سردار ہیں انہیں ایک گھاٹی کے اندر کھڑا کرو، اور جب اسلامی فوج مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو انہیں دکھاؤ کہ اسلامی فوج کی کیا ہیبت ہے۔ حضور نے چند 100 صحابہ کے اوپر کئی حصوں میں حضور نے اپنا لشکر بانٹ دیا، اور ایک بڑی پہاڑی کے اوپر حضرت عباس کھڑے ہیں، حضرت ابو سفیان کھڑے ہیں، اور نبی کا لشکر نیچے سے گزر رہا ہے۔ ہوا کیا؟ حضور کا لشکر گزرنے لگا، حضور نے بالکل سامنے ایک لشکر جسے فرنٹ فٹ کے اوپر رکھا، اس کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سامنے سے موجود تھے، اور حضور کی دائیں طرف حضرت خالد بن ولید کا دستہ تھا، اور حضرت زبیر بن عوام کا دستہ حضور کے بائیں طرف تھا، اور رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر بالکل سینٹر کے اندر تھا۔ اس پوزیشن کے اندر جب اسلامی فوج مکہ کے اندر داخل ہونے لگی ہے، اس وقت حضرت ابو سفیان
حضرت عباس کو کہنے لگے اے عباس میں نے دیکھ لیا تیرے بھتیجے کی بادشاہت واقعی عظیم بادشاہت ہے، کیا شان ہے اس کی فوج کی۔ حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان غور کر، یہ نبی کی بادشاہت کا رنگ نہیں ہے، یہ نبی کی نبوت کا رنگ ہے جسے انسانوں نے ٹھکرا دیا۔ اس وقت کو یاد کرو جب بے یار و مددگار کر کے اس اللہ کے حبیب کو اس شہر سے نکالا تھا، دیکھو آج کس شان کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی جانب آ رہا ہے۔ دوستان محترم، یہ مختلف ٹکڑیوں کے ذریعے اسلامی فوج مکہ کے اندر داخل ہوئی۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، حضور نے اپنے تمام جرنیلوں کو حکم دیا، تمام جرنیلوں کو حضور نے حکم دیا کہ اپنی تلواریں نیام کے اندر رکھنا اور مکہ کے اندر اہل مکہ کے اوپر تلوار نہیں کھینچنی۔ اگر اہل مکہ تمہارے مقابلہ میں آ جائیں تو پھر اپنی تلوار کے ذریعے تم انہیں جواب دینا، لیکن تم نے پہل نہیں کرنی۔ حضور نے اپنے تمام جرنیلوں کو یہ حکم صادر فرما دیا کہ تم نے مکہ کو فتح جو کرنا ہے وہ امن کے ذریعے فتح کرنا ہے۔ اسلامی فوجیں داخل ہونا شروع ہوئی ہیں، مکہ والوں کو پتہ ہی نہ چلا، شمال کی جانب سے، جنوب کی جانب سے اور مغرب کی جانب سے ہر طرف سے اسلامی لشکر پھیل کر مکہ کے اوپر یوں حاوی ہوا کہ اہل مکہ کو خبر ہی نہ ہوئی کہ یہ کون سی فوجیں ہیں اور یہ کہاں سے آئی ہیں۔ اور پھر کیا ہوا، میرے نبی اس شہر کے اندر داخل ہوئے، اللہ کا حبیب اس شہر کے اندر داخل ہوا۔ اور آپ کو بتاتے چلوں، جب اسلامی فوجیں داخل ہو رہی تھی، انصار کا لشکر جو 5000 لشکر کے اوپر مشتمل جماعت تھی، اس کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ یہ انصاری جرنیل تھے، رسول پاک کے عظیم غلام حضرت سعد بن عبادہ۔ جب حضرت سعد بن عبادہ مکہ کے اندر داخل ہونے لگے، انہیں وہ سارے وقت یاد آ گئے کہ اہل مکہ نے نبی کو کس طرح سے ستایا تھا، نبی کے غلاموں کو کس طرح سے ستایا تھا۔ اور نبی کے غلام جب شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے ہیں، 21 سال کے ظلم، 21 سال کی وہ داستانیں جس طرح سے نبی کے غلاموں کو ستایا تھا وہ رہ رہ کر نبی کے غلاموں کو یاد آنے لگی۔ جب حضرت سعد بن عبادہ شہر مکہ کے اندر کفار کی جماعت کو دیکھا تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ نے للکار کر کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کاٹ دینے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج شہر مکہ کے اندر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے نبی کو 21 سال ستایا، نبی کے غلاموں کو ستایا، نبی کے غلاموں کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، نبی کو نبی کے شہر سے نکالا، نبی کو ہجرت کرنے کے اوپر مجبور کیا، جنہوں نے حضرت سمیہ کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر چیر دیا، جنہوں نے حضرت سیدنا بلال کو تپتی ریت کے اوپر لٹایا تھا، جنہوں نے حضرت بلال کو جو ہے وہ انگاروں کے اوپر سلایا تھا، آج ان ظالموں سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تمام صحابہ الیوم یوم الملحمہ کی آواز سن کر نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ جب حضرت سعد بن عبادہ کا یہ جوش دیکھا نا، میرے نبی نے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آج آپ نے سب سے بڑا جھنڈا جس بندے کے ہاتھ میں دیا ہے وہ سعد بن عبادہ ہے اور وہ بڑا جوشیلا جوان ہے، یا رسول اللہ مہربانی کریں اس بندے سے جھنڈا واپس لے لیں۔ اگر آج اس کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا رہا تو مکہ کے اندر کوئی انسان باقی نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ، آج یہ جتنے جوش کے اندر ہے، اگر فوج کی کمان اسی کے پاس رہی تو آج مکہ میں کوئی نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں حضرت سعد سے جھنڈا واپس لے لیں۔ جب حضور کو یہ کہا گیا، لیکن قربان جائیں نبی کے اوپر، نبی کی کیا حکمت ہے، اب اتنا عظیم لشکر ہو، اتنی عظیم فوج ہو، اتنا عظیم موقع ہو اور بالکل اسلامی فوج دشمنوں کے علاقے کے اندر پہنچ جائے اور شہر کو بالکل فتح کرنے کے قریب ہو، اور وہاں جا کر ایک جرنیل سے جھنڈا لینا کتنی حکمت کی بات تھی۔ لیکن قربان جائیں میرے نبی کے اوپر حضرت سعد بن عبادہ آگے تھے، ان کا بیٹا حضرت قیس بن سعد وہ نبی کے ساتھ تھے۔ رسول پاک نے حضرت سعد بن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس کو بلایا اور کہا اے میرے بیٹے قیس، جا اپنے باپ کو کہہ کہ محمد عربی کہتے ہیں کہ جھنڈا مجھے دے دے۔
یعنی باپ سے جھنڈا لے کر بیٹے کو دے دیا. اور حضرت قیس اپنے باپ کے پاس گئے جب وہ جوش کے اندر نعرے لگا رہے تھے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج ہم سارے مکے والوں کو کاٹیں گے اور آج ہم بدلہ لیں گے. جب وہ یہ سارے کہہ رہے تھے اس وقت حضرت قیس نے جا کر اپنے باپ کو کہا اے میرے ابا، حضور نے یہ کہا ہے کہ جو جنگ کا جھنڈا ہے وہ آپ میرے ہاتھوں میں دے دیں. حضرت سعد بن عبادہ جوش میں تھے، انہوں نے کہا میرے بیٹے آج مجھے کوئی بات نہ کر، آج میں جھنڈا تجھے نہیں دوں گا، اگر حضور نے کہا ہے تو جا، حضور سے جا کر کوئی نشانی لے کر آ، واقعی تجھے حضور نے کہا یا نہیں کہا. حضرت قیس دوڑ کر حضور کی خدمت میں آئے، حضور نے اپنی پگڑی اتاری، حضور نے حضرت قیس کو دی اور کہا اپنے باپ کو جا کر میری پگڑی دکھا. بیٹا لے کر گیا، قیس بن سعد پگڑی لے کر حضور کی گیا، تب باپ نے جھنڈا جو ہے وہ حضرت قیس کے ہاتھوں میں دے دیا. باپ کا دل بھی حضور نے رکھ لیا اور جوشیلے جرنیل سے جھنڈا بھی واپس لیا تاکہ مکہ کے انسان، مکہ کے اندر بسنے والے لوگ، اس عظیم محترم شہر کے لوگ کسی طرح سے بچ سکے. دوستان محترم، اسلامی فوجیں اس شہر کے اندر داخل ہو گئی اور کسی طرف کوئی جنگ نہیں ہوئی، صرف اور صرف وہ طرف، وہ شمال مغربی سمت جس طرف سے حضرت خالد بن ولید کا دستہ آیا تھا، حضرت خالد بن ولید کا دستہ مکے کے اندر جس طرف سے داخل ہوا، وہاں کچھ قریشی سردار جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت خالد کو کہا کہ ہم تم لوگوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضرت خالد نے، جو کہ ایک عظیم جرنیل سے آبی ہیں، آپ جانتے ہیں وہ اللہ کی تلوار تھی، حضرت خالد نے کہا میرے نبی کا حکم ہے کہ میں آج تلوار میان سے نہ نکالوں، لیکن اگر تم نے پہل کی تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا. پلک جھپکنے کے اندر اسلامی فوج کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. حضرت خالد کے دستے میں سے 2 مسلمانوں کو جب شہید کر دیا گیا، اس وقت حضرت خالد نے حکم دیا کہ اب تم اپنی تلواریں نکال لو. پلک جھپکنے کے اندر کئی کافر، جن کی تعداد 24 بتائی جاتی ہے، وہ 24 کافر وہاں پر مارے گئے. باقی کسی جگہ پر کوئی جنگ نہیں ہوئی اور سارا اسلامی لشکر انتہائی امن کی حالت کے اندر جو ہے وہ شہر مکہ کے اندر داخل ہو گیا. جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، حضور نے اعلان فرمایا کہ آج جو شخص اپنے گھروں کے اندر داخل ہو جائے گا وہ امن کے اندر ہے، جو حرم کے اندر آ جائے گا وہ بھی امن کے اندر ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر کے اندر چلا جائے گا وہ بھی امن کے اندر ہے. جب یہ اعلان فرمایا گیا، مسلمانوں نے شہر مکہ کو فتح کر لیا. اللہ کا حبیب حرم کے اندر داخل ہوا، رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی کے ذریعے مکے کا اور وہ جو حجر اسود ہے اس کا استلام کیا. اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر بیٹھ کر رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا. قربان جائیں یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ رسول پاک جب اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا حضور کی اونٹنی کے اوپر. کون تھا؟ حضور کے خاندان کا، حضور کا کوئی نواسا، حضور کا کوئی پوتا نہیں، حضور کے خاندان کا نہیں تھا. وہ کوئی قریشی سردار کا بیٹا بھی نہیں تھا، وہ کوئی بہت عظیم ہستی کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ حضور کے غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا، حضور کے ایک حبشی غلام زید بن حارثہ کا بیٹا، ایک سیاہ فام غلام حضرت اسامہ جو بالکل لڑکے تھے. حضور نے انہیں اپنے پیچھے اونٹنی پہ بٹھایا ہوا تھا. حضور جب اللہ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں، ایک غلام کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے، ایک غلام کے بیٹے کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے. اور جب مکہ فتح ہوا ہے، باقی سارے لوگ، مکے کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے. اور دوسرے غلام سیدنا بلال کو کہا ہے اے بلال اب کعبے کی چھت کے اوپر جا کر چڑھ جا، اور آج اس اللہ کے گھر کے اوپر جو پہلی اذان گونجے گی وہ بلال کی اذان ہوگی. دوستان محترم، یہ ہے وہ نبی
جو دنیا کے اندر مساوات کا پیغام لے کر آیا، ایک غلام کو کعبے کی چھت کے اوپر کھڑا کر دیا ہے اور دوسرے غلام کے بیٹے کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اپنی سواری پہ بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ بچے تھے، جب انہوں نے مکہ شہر فتح ہوتے دیکھا نا تو وہ اپنی سواری کے اوپر اچھل رہے تھے، حضور کے پیچھے بیٹھے اچھل رہے تھے، تو حضور انہیں منع کر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور جب مکہ کے اندر فاتحانہ حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، ہم نے حضور کی عاجزی دیکھی، 10,000 کا جنگی لشکر لے کر ایک نبی فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا ہے۔ جب حضور داخل ہوئے ہیں، شہر مکہ حضور کو نظر آیا ہے تو حضور نے کوئی غرور تکبر کوئی چیز نہیں، بلکہ حضور نے اپنی سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے اپنا سر نیچے جھکا، فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں اور سر اپنا جھکایا ہوا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا جو کجاوا تھا اس کے ساتھ حضور کی ٹھوڑی لگی ہوئی، حضور نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی مغرور یا متکبر جرنیل ہے جو کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد بڑے گھمنڈ کے اندر آ رہا ہے۔ نا یہ اللہ کا حبیب ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، عاجزی جس کا ترہ امتیاز ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ نے اس شہر مکہ کو فتح کیا ہے۔ مکہ شہر کو فتح کرنے کے بعد آپ اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ اللہ حضرت عثمان بن طلحہ سے آپ نے وہ چابی منگوائی ہے، انہیں کہا کہ چابی میرے حوالے کرو، چابی لی، کعبے کا دروازہ کھولا گیا، حضور کعبے کے اندر گئے، چابی پھر انہی کو واپس کر دی کہ چابی اب تیرے پاس ہی ہے اور اب تجھ سے کوئی چابی نہیں لے گا۔ یہ حضور کی مہربانی تھی اس خاندان کے ساتھ۔ اور پھر مکے کے اندر وہ 360 بت حضور نے گرا دیے، رسول پاک نے وہ ہبل کا بت بھی گرا دیا، تمام بتوں سے اللہ کے گھر کو پاک کر دیا گیا، اللہ کا گھر پاک ہو گیا۔ اور پھر وہ تمام شہر مکہ جنہوں نے 21 سال نبی کو ستایا تھا، جنہوں نے 21 سال نبی پاک کے ساتھ ظلم کیے تھے، وہ سارے کے سارے لوگ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے 10,000 صحابہ کی ننگی تلواروں کے نیچے حدود حرم کے اندر کھڑے ہیں۔ آج اس شہر کا فیصلہ ہونا ہے کہ اس شہر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے گا۔ جنہوں نے 21 سال نبی کو ستایا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ دوستان محترم، وہ 20 رمضان المبارک کا دن تھا، آج کا دن تھا، شہر مکہ کو جب فتح کیا گیا، آج کے دن جب یہ اعلان ہونا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میرے نبی کو بہت ستایا، جنہوں نے میرے نبی کے قتل کے منصوبے بنائے، جنہوں نے نبی پاک کے دندان شہید کیے، جنہوں نے گندے جانوروں کی اوجڑیاں نبی پاک کے اوپر پھینکی۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی کے قدموں میں کانٹے بچھائے، نبی کو گرانے کے لیے جنہوں نے نبی پاک کے راستے میں گڑھے کھودے، جنہوں نے نبی پاک کے سب سے محترم چچا کو شہید کیا، جنہوں نے نبی پاک کے چچا کے کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، ہونٹ کاٹ دیے، جنہوں نے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو تختی ریت کے اوپر لٹایا، جنہوں نے ان کے جسم کے اوپر انگارے برسائے۔ یہ وہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے طیف کی وادی کے اندر نبی پاک کی ٹانگوں کے اوپر ڈنڈے مارے اور نبی پاک کو اتنے پتھر مارے کہ طیف کی وادی کے اندر نبی پاک بے ہوش ہو گئے، اور حضور کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کا سارا جسم خون کے اندر لت پت ہو گیا۔ یہ سارے وہی ظالم تھے، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے بدر کے میدان کے اندر نبی پاک کے نہتھے غلاموں کے اوپر ظلم کیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے غزوہ خندق کے اندر عظیم لشکر کے ساتھ نبی پاک کو معصور کر دیا، 24,000 کا لشکر لے کر ایک چھوٹے سے شہر کو برباد کرنے کے لیے آ گئے۔ یہ وہی سارے ظالم تھے جنہوں نے ایک ایک لمحہ اللہ کے حبیب کو ستایا تھا، اور یہ ظلم 21 سال کا ظلم تھا۔ لیکن قربان جائیں، جب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر نکلے ہیں اور ان سارے ظالموں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا جنہوں نے نبی پاک کے دین کو 21 سال قبول نہیں کیا، نبی پاک جب کعبے کی سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہوئے اور یہ سارے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کا نبی آج ہمارے ساتھ کیا فیصلہ کرتا ہے، صحابہ رو رو کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آج انہیں کاٹنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج آپ کے ایک اشارے پہ 10,000 تلواریں
انتظار کر رہی ہیں آمین کی گردنیں کاٹ دیں، لیکن قربان جائیں اس نبی کے اوپر۔ نبی پاک سامنے آئے، نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باسیوں سے کلام کیا اور مکہ کے لوگوں کو کہا، اے مکہ کے لوگوں سن لو، تم نے 21 سال جو مجھے ستایا، جو میرے دوستوں کے ساتھ تم نے ظلم کی داستانیں رقم کی، سن لو آج میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا آج جب کہ میں تمہارا فیصلہ کرنے لگا ہوں تو سنو، آج میں تمہیں صرف وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر کے آزاد کر دیا۔ دوستان محترم، یہ نبی کا ایک جملہ تھا، یہ نبی کی عام معافی کا ایک اعلان تھا، جو 21 سال سے تلوار سے اور تبلیغ سے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، نبی کے اس ایک جملے سے سارا مکہ شہر نبی کا کلمہ پڑھ اور حضور کی غلامی کا دم بھر گئے۔ دوستان محترم، اس طرح سے اللہ کا وہ عظیم گھر جہاں آج ہم حج کرتے ہیں، جسے اللہ کے 2 نبیوں نے تعمیر کیا تھا، اس مبارک طریقے سے اللہ کے حبیب نے آج کے دن یعنی 20 رمضان المبارک کو شہر مکہ کو اس طرح سے فتح کیا۔ دوستان محترم، یہ ساری داستان تھی اللہ کے اس گھر کو فتح کرنے کی۔ اس فتح مکہ سے آپ کے لیے اور میرے لیے درس کیا ہے؟ اس میں آپ کے لیے اور میرے لیے سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے اوپر بھی جب حاوی ہو جاؤ اور اس سے غلبے میں آ جاؤ تو پھر مہربان بن کر اسے معاف کر دو۔ دوستان محترم، اللہ کے حبیب نے معاف کرنا سکھایا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی نے آپ کو اور مجھے معاف کرنا سکھایا۔ میں آپ، ہمارے ارد گرد سارے مسلمان بستے، آپ نے اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھا کہ جنہوں نے 21 سال نبی کو ستایا، نبی پاک نے ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا، کیسا رویہ ان کے ساتھ رکھا۔ دوستان محترم، آج نبی کی سیرت یہ درس دے رہی ہے آپ کو اور مجھے کہ آپ اور میں نبی کے کردار کو اپنائیں، اپنے رویوں کے اندر نرمی پیدا کریں، اپنے اندر معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم اپنے سگے بھائیوں سے الجھتے ہیں، اپنے سگے خون کے رشتوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دوستان محترم، یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں۔ آئیں نبی پاک کے کردار کو اپنائیں، اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، اپنے دوستوں کو معاف کرنا سیکھیں، جن سے آپ کے جھگڑے ہیں، جن سے آپ کی ناچاکیاں ہیں، جن سے آپ قطع تعلق ہی کر چکے ہیں، آپ انہیں معاف کریں، اللہ کا حبیب آپ سے راضی ہوگا۔ دوستان محترم، نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے اور سننے کا فائدہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ہم نبی کے کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آپ نے اور میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ رنجشیں بھلائیں، طبیعتوں کے اندر جو سختیاں ہیں انہیں ختم کرنے، معاف کرنا سیکھیں۔ ہمارے ارد گرد جو انسان بستے ہیں وہ انسان ہیں، ہم نے معیار بنا لیا ہے کہ ہم رشتہ دار اسے بنائیں گے، دوست اسے بنائیں گے، پیارا اسے بنائیں گے جو بالکل اچھا ہو۔ دوستان محترم، جو بالکل اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ 100% نمبر کسی کے نہیں ہو سکتے۔ جس کے اندر خطا نہ ہو، غلطی نہ ہو، وہ صرف نبی ہو سکتا ہے۔ آپ کے اور میرے ارد گرد جتنے بھی انسان ہوں گے ان کے اندر غلطیاں ہوں گی، ان کے اندر خطائیں ہوں گی۔ ان غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں۔ مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اس پیغام کو سمجھیں اور فتح مکہ کے اس مبارک پیغام کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیں کہ اللہ کا حبیب ہمیں معاف کرنا سکھا دیں۔ لہذا مہربانی کریں، اللہ کو راضی کرنا ہے اس مبارک مہینے کے اندر۔ آخری ایام چل رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے سے پہلے کوشش کریں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو راضی کریں۔
اپنے دوستوں کو راضی کریں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ سے یہ تہیہ کریں کہ پروردگار میں رشتہ داروں کا منہ دیکھتے ہوئے میں نے کئیوں کو معاف کیا ہے، میں نے اپنے چچا کا منہ دیکھتے ہوئے بھی کئیوں کو معاف کر دیا، ماموں کا منہ دیکھ کر میں نے کئیوں کو معاف کر دیا۔ آج اے پروردگار میں تیری ذات کو گواہ بنا کر صرف تیری رضا کے لیے میں اپنے فلاں رشتہ دار کو معاف کروں۔ آپ معاف کرنا سیکھیں، معاف کریں گے بروز قیامت اللہ بھی ہمیں مہربانی کے عالم میں، اللہ بھی ہمیں معاف کرتا ہوا ملے گا۔ دوستان محترم، آج کے جمعۃ المبارک کا یہی میسج تھا، یہی پیغام تھا۔ یہ ماہ مبارک ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کوئی اچھا میسج، جتنی تبلیغ اس مہینے کے اندر ہو سکتی ہے وہ کریں۔ وقت اوپر ہو چکا ہے، آخر میں یہ اعلان کروں گا، آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ جمعہ کے بعد ہم ماہ رمضان کے اندر جو ہے وہ سوالات کا سیشن ہوتا ہے۔ اگر کسی دوست نے کوئی سوال پوچھنے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، دیگر مسائل ہوتے ہیں کئی لوگوں کے، تو یہ پچھلے سے پچھلے جمعے بھی یہاں پر نشست ہوئی تھی، تو کسی دوست کا کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی نماز کا مسئلہ، کوئی غسل کا مسئلہ، کوئی 100 طریقے ہوتے ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں جو پوچھنی ہوتی ہیں، تو عموماً ہمیں موقع نہیں ملتا۔ اس مبارک مہینے میں سیکھنے کا ماحول بنے، آپ سیکھیں۔ تو آج بھی جمعہ کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ نشست ہوگی۔ جو دوست جس کا کوئی مسئلہ ہے، سب کا بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کسی کے اوپر پابندی نہیں ہے، باقی اگر کسی نے کوئی پوچھنا ہو تو وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ میں نے گزارش کرنی تھی، اور روزے کے ساتھ مجھے گھنٹے سے اوپر تقریر کرتے ہوئے بھی ہو گیا۔ آخر میں یہ میں گزارش بھی کر دوں، یہ مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ میں نے ایک جگہ 6 سال جمعہ پڑھایا اکٹھا، پھر وہاں مجبوری ہوگی، وہ دور تھا، میں وہاں سے وہ چھوڑ دیا۔ 6 سال میں نے وہاں پہ جمعہ پڑھایا، انہوں نے کہا جی آپ سے ہمیں صرف ایک گلہ ہے اور کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا 6 سالوں کے اندر ایک ہی گلہ ہے، آپ مسجد کے لیے چندہ نہیں اکٹھا کرتے، آپ مسجد کے لیے چندہ نہیں اکٹھا کر سکتے۔ اچھا، آپ کے علاقے کے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے، مجھے نہیں نظر آتا کہ یہاں اللہ کے گھر کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہوگی، اللہ رکھے ہی نہ، لیکن پھر بھی یہ ایک فرض بنتا ہے، ممبر کے اوپر بیٹھے ہیں، ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اگر مسجد کا کوئی کام ہوا، مجھے نہیں پتا کہ انتظامیہ نے نہ کبھی مجھے کہا ہے نہ کبھی بتایا ہے کہ کوئی کام ہونے والا ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا گھر بڑا خوبصورت ہے، اللہ کے گھر کو آپ نے بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ اللہ کرے اللہ جنت کے اندر ہمارے گھر بھی ایسے خوبصورت بنائے، اور آپ کوشش کیا کریں، مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ تو یہ جتنے بھی دوست ہیں وہ کوشش کریں مسجد کے ساتھ تعاون کریں، ضروری نہیں ہے کہ جھولی کے اندر ہی، گھر سے بھی آپ کوشش کیا کریں۔ آپ جب کوئی صدقہ خیرات نکالتے ہیں، اللہ کے گھر کا حصہ ضرور نکالا کریں، یہ بڑی برکت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی مسجد کا کوئی کام ہو تو انتظامیہ کو چاہیے یا تو وہ مجھے بتا دیا کریں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی کہہ دیا کریں، تاکہ ہم دوستوں کو پھر کہہ دیا کریں۔ بہرحال یہ میری گزارش تھی جو میں نے کہا چلیں پورا سال ہو گیا ہے ہم نے نہیں کہا، تو چلے ماہ رمضان کے اندر ایک گزارش کر دیتے ہیں، تو سارے دوست مسجد کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ کیوں جی مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے جی؟ انشاءاللہ تھوڑی اونچی کہہ دیں، برکت ہو جائے۔ مسجد کے ساتھ تعاون کریں گے جی؟ ہاں جی، یہ کئی کام ہوتے ہیں، انتظامیہ آپ نے بھائی دوستوں کو بتانا ہے، اگر کوئی چھوٹا موٹا کام ہو، اگر کوئی کام نہیں ہے، یہاں پہ خوبصورت شیشے کی الماریاں بنوا کے اللہ کے حبیب کی سیرت اور قرآن کی تفسیروں سے بھر دیں، یہاں پہ ساری کتابیں لگی ہوں۔ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا، مسلمانوں کی مساجد کتابوں سے خالی ہو گئی ہیں، کتابیں ہی نہیں ہیں پڑھنے کے لیے۔ سیرت کی کتابیں ہوں، یہاں پر حضور کی زندگی کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہوں، قرآن کی تفاسیر ہوں جو یہاں پر بھری ہوئی ہوں، اور جو نمازی آئیں اب سارے اردو پڑھ لیتے ہیں، کم از کم حضور کی سیرت تو ہمیں سمجھ آئے، حضور کی زندگی کو تو ہم پڑھیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو انتظامیہ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ مسجد کے اندر خوبصورت لائبریری بنائیں، تاکہ یہاں پر حضور کی سیرت اور قرآن کی تفاسیر کی زیادہ سے زیادہ کتابیں موجود ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اس مبارک مہینے کے صدقے بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔